ہر عورت پر مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جو دن کے عورت کے لیے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دن جنہیں کہا جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کے دن ہوتے ہیں۔ حیض کے دن ہو یا نفاس کے دن ہو، ان دنوں میں عورت ناپاک رہتی ہے۔ ماشاءاللہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے پاکی کے دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے ہر کام کے شروع میں دعا پڑھنے کی ترغیب دلائی اور خود عمل کر کے بتایا کہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے، بعد کی دعا ہے، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، غرض کے ہر کام کے شروع میں دعائیں ہیں۔ پاکی کے دنوں میں عورتیں دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی ناپاک ہو جاتی ہیں، حیض آ جاتا ہے یا نفاس کے ایام ہوتے ہیں، تو دعائیں پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ میں ناپاک ہوں، دعا نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح کچھ عورتیں وہ ہیں جو پاکی کے دنوں میں تسبیحات کی پابندی کرتی ہیں، صبح و شام کی تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، اور پھر کوئی سا بھی درود شریف۔ یہ جو تسبیحات ہیں صبح و شام کے، ان تسبیحات کی پابندی پاکی کے دنوں میں تو کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی حیض کے ایام آ جاتے ہیں، ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو تسبیحات کی پابندی کرنا، تسبیحات کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کا ایک خیال رہتا ہے کہ میں تو ناپاک ہوں، ناپاکی کی حالت میں تسبیحات نہیں پڑھ سکتی، اللہ کا نام نہیں لے سکتی، درود شریف نہیں پڑھ سکتی۔ یہ سمجھ کر تسبیحات کی پابندی کا جو ان کا معمول تھا، اس معمول کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں وہ ہیں جو درود شریف پڑھنے کا معمول بنائی رہتی ہیں، ان کا معمول رہتا ہے کہ وہ دن میں 200 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، اور کچھ عورتیں ماشاءاللہ ایسی ہیں جو دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ پاکی کے دنوں میں تو پڑھتی ہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن آتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ ناپاکی کے دنوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں بھیجنا چاہیے، درود شریف کا جو اپنا معمول تھا اس معمول کو چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں صرف قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں عورتیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں، جو دیگر تسبیحات ہیں، چاہے وہ صبح و شام کے تسبیحات ہوں، یا درود شریف کا پڑھنا ہو، یا پھر قرآن کریم ہی کی کوئی ایسی آیت جو بطور دعا کے استعمال ہوتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگرچہ کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن دعا کے طور پر اس کو استعمال ناپاکی کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایز اے قرآن تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ایز اے دعا، بطور دعا کے قرآن کی آیت کو پڑھنا بھی ناپاکی کے دنوں میں جائز ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن بطور دعا کے اس آیت کا اگر کوئی ورد کرتی ہے، اس آیت کو کوئی پڑھتی ہے عورت ناپاکی کی حالت میں، تو اس کا یہ پڑھنا جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن کریم کی تلاوت منع ہے،
ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تو اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو دیگر تسبیحات ہیں، دیگر اذکار ہیں، وہ تمام تسبیحات پڑھ سکتی ہیں عورتیں ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ صبح و شام کی تسبیحات ہوں، یا درود شریف پڑھنا ہو، یا قرآن کریم کی وہ آیات جو دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان آیات کا پڑھنا ہو، وہ تمام معمولات عورتیں ادا کر سکتی ہیں۔